امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ اور جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والا مباحثہ اور اس کے بعد ٹرمپ کا پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونا، یہ تین باتیں آج کی گفتگو میں ڈسکس ہوں گی۔ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس طرح کی حرکت قابل قبول نہیں۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان جو گزشتہ مباحثہ ہوا، اس میں ٹرمپ نے جو بائیڈن کو چاروں شانے چت کر کے شکست دی، اور اس کے بعد یہ بحث چل نکلی کہ جو بائیڈن کو جو ہے وہ دستبردار ہونا چاہیے جو جانا چاہیے الیکشن سے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہے۔ لیکن جو بائیڈن نے یہ تمام خدشات دور کر دیے کہ میرے علاوہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں خود یہ الیکشن ہر حال میں لڑوں گا۔ اور وہ آج جب ٹرمپ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ایک گولی جو ان کے کان کے قریب کو چھوتی ہوئی گزر گئی اور ان کی زندگی بچ گئی۔ اور اس کے بعد ٹرمپ ایک مزید پاورفل شخصیت ہم بن کے سامنے آئے، کیونکہ انہوں نے زخمی حالت میں جو اس طرح مکہ لہرایا، یہ امریکی عوام میں ان کی یہ بات جو ہے وائرل ہو چکی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ میرے پہلے بھی یہی خدشات تھے کہ ٹرمپ آئندہ کے لیے امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں، اور ٹرمپ کا امریکہ کا صدر بننا اور اس کے اثرات پاکستان پر نہ ہونا یہ یقینی طور پہ لازم ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ یا ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ پاکستان میں عمران خان کے حمایتی ہیں، اور اگر ٹرمپ امریکہ میں اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان میں عمران خان کا اقتدار میں آنا لازمی ہے۔ یہ بات آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ لکھ لیں کہ اگر ٹرمپ سمجھ لیں کہ ٹرمپ اقتدار میں آ چکے ہیں، کیونکہ وہ آئندہ کے لیے امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے۔ کیونکہ آج جو بائیڈن کی انتظامیہ انہوں نے تمام وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ٹرمپ کے خلاف تھیں وہ روک دی ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کی ہمدردی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ جو ٹرمپ کے خلاف ہم نشر کریں مختلف اداروں ٹی وی چینلز پر، اور لوگ اس سے جو ہے نا غصے کی حالت میں مزید جو بائیڈن کی مخالفت کریں۔ اس لیے فی الحال وہ انہوں نے تمام مخالفانہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا جو اشتہار بازی ہے اس کو روک دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آدھی سے زیادہ کامیابی ہو چکی ہے۔ اس قاتلانہ حملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لوگوں کی حمایت جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ اس کو ہمدردی کے ساتھ ووٹ دے دیں گے۔ آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیونکہ ابھی جو گزشتہ جو کانگریس میں اکثریتی قرارداد منظور ہوئی ہے عمران خان کی حکومت گرانے کے بارے میں اور الیکشنز کے بارے میں، اس کے بعد عدالتوں نے جس طرح فوری طور پر ریلیف دینا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی عمران خان اور دوسری حالات ججز کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں پاکستان میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ عمران خان پر تمام کیسز اس وقت جو ہیں اس میں وہ بیل پہ رہا ہو چکے ہیں یا وہ سزا ان کی معطل ہو چکی ہے۔ ابھی جو گورنمنٹ نے ان کو نئے کیسز میں گرفتار کیا ہے اور یہ بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، اور اگر ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں ہولڈ سنبھالتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ قریبی ساتھی کے طور پہ سامنے آئیں گے، اور ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی کے طور پہ سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور عمران خان پاکستان میں آنے والے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ پاکستان میں اس کے شدید ترین اثرات ہوتے ہیں۔ تو آنے والی سیاست میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہوں گے، اور پاکستان میں اگر ٹرمپ صدر ہوتے ہیں تو پاکستان میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ برسر اقتدار آ سکتی ہے۔ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پہ شاید کچھ عرصہ کے لیے عمران خان وزیر اعظم نہ بھی ہوں، لیکن پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کے سلسلے میں ابھی جو عدالتی احکامات ہیں، جو عدالتی فیصلے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور حکمران جماعت جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، اور ابھی تک شہباز شریف نے جو بیان جاری کیا وہ بھی ایک کمزور بیان ہے کہ میں آ کر کچھ نہیں کروں گا، ہاں استعفیٰ دے دوں گا، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کون سے لوگوں کے دباؤ میں آ سکتا ہے، کس طرح دباؤ میں آ سکتا ہے۔ آنے والے وقت میں اگر ٹرمپ امریکہ کے صدر ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔